5 مشہور اور پرانے بت۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بت پرست ہو گئی تھی، اور ان لوگوں کے 5 بت بہت مشہور تھے جن کی پوجا کرنے پر پوری قوم نہایت ہی اصرار کے ساتھ کمر بستہ تھی۔ اور ان 5 بتوں کے نام یہ تھے: ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر۔ حضرت نوح علیہ السلام جو بت پرستی کے خلاف وعظ فرمایا کرتے تھے، تو ان کی قوم ان کے خلاف ہر کوچہ و بازار میں چرچا کرتی پھرتی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کو طرح طرح کی ایذائیں دیا کرتی تھی۔ چنانچہ قرآن مجید کا بیان ہے، جس کا ترجمہ ہے: اور بولے، ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو، اور ہرگز نہ چھوڑنا ود اور نہ سواع اور یغوث اور یعوق اور نصر کو، اور بے شک انہوں نے بہتوں کو بہکایا۔ یہ 5 بت کون تھے؟ ان کے بارے میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے یہ 5 فرزند تھے جو نہایت ہی دیندار اور عبادت گزار تھے، اور لوگ ان 5 کے بہت ہی محب اور معتقد تھے۔ جب ان 5 کی وفات ہو گئی تو لوگوں کو بڑا رنج اور صدمہ ہوا، تو شیطان نے ان لوگوں کی تعزیت کرتے ہوئے یوں تسلی دی کہ تم لوگ ان 5 صالحین کا مجسمہ بنا کر رکھ لو، اور ان کو دیکھ دیکھ کر اپنے دلوں کو تسکین دیتے رہو۔ چنانچہ پیتل اور سیسے کے مجسمے بنا بنا کر ان لوگوں نے اپنی اپنی مسجدوں میں رکھ لیے۔ کچھ دنوں تک تو لوگ ان مجسموں کی زیارت کرتے رہے، پھر لوگ ان بتوں کی عبادت کرنے لگے اور خدا پرستی چھوڑ کر بت پرستی کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام 9.5 سال تک ان لوگوں کو وعظ سنا سنا کر اس بت پرستی سے منع فرماتے رہے۔ بالآخر طوفان میں غرق ہو کر سب ہلاک ہو گئے، مگر شیطان اپنی اس چال سے باز نہیں آیا، اور ہر دور میں اپنے وسوسوں کے جادو سے لوگوں کو اس طور پر بت پرستی سکھاتا رہا کہ لوگ اپنے صالحین کی تصویروں اور مجسمے بنا کر پہلے تو کچھ دنوں تک ان کی زیارت کرتے رہے اور ان کے دیدار سے اپنا دل بہلاتے رہے، پھر رفتہ رفتہ ان تصویروں اور مجسموں کی عبادت کرنے لگے۔ اس طرح شرک اور بت پرستی کی لعنت میں دنیا گرفتار ہو گئی، اور خدا پرستی اور توحید خالص کا چراغ بجھنے لگا، جس کو روشن کرنے کے لیے انبیاء سابقین یکے بعد دیگرے برابر مبعوث ہوتے رہے، یہاں تک کہ ہمارے حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے بت پرستی کی جڑ اس طرح کاٹ دی کہ آپ نے تصویروں اور مجسموں کا بنانا ہی حرام فرما دیا، اور حکم صادر فرما دیا کہ تصاویر اور مجسمے ہرگز کوئی شخص، کسی آدمی تو آدمی، کسی جاندار کے بھی نہ بنائے، اور جو پہلے سے بن چکے ہیں ان کو جہاں بھی دیکھو فوراً مٹا کر اور توڑ پھوڑ کر تباہ و برباد کر دو، تاکہ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ آج کل میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے پیروں کے مریدین نے اپنے پیروں کی تصویروں کو چوکھٹوں میں بند کر کے اپنے گھروں میں رکھ چھوڑا ہے، اور خاص موقعوں پر اس کی زیارت کرتے کراتے رہتے ہیں، بلکہ بعض تو ان تصویروں پر پھول مالائیں چڑھا کر اگربتی بھی سلگایا کرتے ہیں، اور اس کے دھوئیں کو اپنے بدن پر ملا کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی ان خرافات سے باز نہ رہے اور علماء اہل سنت نے اس کے خلاف علم مخالفت نہ بلند کیا، تو اندیشہ ہے کہ شیطان کا پرانا حربہ اور اس کی شیطانی چال کا جادو مسلمانوں پر چل جائے گا، اور آنے والی نسلیں ان تصویروں کی عبادت کرنے لگیں گی۔ خوب کان کھول کر سن لو کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بت پرستی کے جس درخت کی جڑوں کو کاٹ دیا تھا، آج کل کے یہ جاہل بدعتی پیر اور ان کے توہم پرست مرید بت پرستی کی ان جڑوں کو سینچ کر پھر شرک اور بت پرستی کے درخت کو ہرا بھرا اور تناور بنا رہے ہیں۔ آج کل کے جاہل اور دنیا دار پیروں سے تو کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اس کے خلاف زبان کھولیں گے، مگر ہاں، حق پرست اور حق گو علماء اہل سنت سے بہت کچھ امیدیں وابستہ ہیں کہ وہ ان کے خلاف شرع اعمال اور افعال کے خلاف انشاءاللہ تعالی ضرور علم جہاد بلند کریں گے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ ہر اس موقع پر جب کہ اسلام کی کشتی گمراہیوں کے بھنور میں ڈگمگانے لگی، تو علماء اہل سنت ہی نے اپنی جان پر کھیل کر کشتی اسلام کی ناخدائی کی ہے،
اور آخر طوفانوں کا رخ موڑ کر اسلام کی کشتی کو غرقاب ہونے سے بچا لیا۔ مگر اس زمانے میں اس کا کیا علاج ہے کہ ان بے شرع پیروں اور مکار باباؤں نے چند روپیوں کے بدلے کچھ مولویوں کو خرید لیا ہے، اور یہ مولوی صاحبان ان بے شرع پیروں اور مکار باباؤں کو مجذوب یا فرقہ ملامتیہ کا خوبصورت لبادہ اوڑھا کر خوب ان کے کشف و کرامت کا ڈنکا بجا رہے ہیں، اور ان باباؤں کے نذرانے سے اپنی مٹھی گرم کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی حق گو عالم ان لوگوں کے خلاف کوئی کلمہ کہہ دے تو بابا لوگ اپنے داداؤں کو بلا کر اس عالم کی مرمت کرا دیں، اور ان کے زرخرید مولوی اپنی مخالفانہ تقریروں کی بوچھاڑ سے بیچارے حق گو عالم کی زندگی دو بھر کر دیں۔ میں نے بارہا علماء اہل سنت کو پکارا اور للکارا کہ للہ اٹھو اور حق کے لیے کمر بستہ ہو کر کم از کم اتنا تو کر دو کہ متفقہ فتویٰ کے ذریعے یہ اعلان کر دو کہ یہ داڑھی منڈے، اول فول بکنے والے، تارک صوم و صلاۃ، بے شرع بابا لوگ فاسق معلن ہیں، جو خود گمراہ اور مسلمانوں کے لیے گمراہ کن ہیں، اور ان لوگوں کو ولایت و کرامت سے دور کا کوئی بھی واسطہ نہیں۔ مگر افسوس کہ ایک مولوی بھی مجھ عاجز کی آواز پر لبیک کہنے والا نہیں ملا، بلکہ پتہ یہ چلا کہ ہر بابا کی جھولی میں کوئی نہ کوئی مولوی چھپا ہوا ہے جس کے خلاف کچھ کہنا خطرے سے خالی نہیں، کیونکہ جو بھی ان باباؤں کے خلاف زبان کھولے گا ان نذرانہ خور مولویوں کی کاؤں کاؤں اور چاؤں چاؤں میں اس کی مٹی پلید ہو جائے گی۔